پروفیسر نعیم ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ پروفیسر صاحب، ہم ایک کچھ ریفرنس چاہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ آج کل غزہ میں جو کچھ کر رہا ہے، یہ نسل کشی تو ہے، اور یہ کافی ملکوں نے بھی اس بات کی کو انڈورس کر دی ہے۔ بھوک کو however بطور ہتھیار استعمال کرنا، کیا ماڈرن تاریخ میں ایسی کوئی اور مثال ہے؟ جو ہو رہا ہے غزہ میں بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ ہے، کیونکہ جو جوس پچھلے 100 سال سے چلا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ہولوکاسٹ ہوا، لوگوں کو سسٹمیٹکلی مار دیا گیا، اب وہی کام انہی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو اتنا عجیب سی بات ہے کہ جس کی سارا انہوں نے دنیا بھر سے سمپتھی لی تھی کہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے ورلڈ وار 2 میں جو ناٹسی نے کیا ہے، اب تقریباً وہی بات دوبارہ کر رہے ہیں لوگ کے ساتھ، لیکن اس بات پہ اٹھ رہی ہے، ان کی آنکھیں کھل رہی ہیں، بہت سلولی ہو رہا ہے آف کورس۔ اب دیکھیں نا، 3 ملکوں نے کینیڈا، فرانس اور UK میں اگری کر دیا کہ فلسطین کو مان لیں گے ریاست، انڈیپینڈنٹ کنٹری کے حساب سے۔ یہ تو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ 3 سال پہلے ایسا ہو سکتا ہے۔ وہ بھی ٹرمپ نے بھی 1-2 ذرا باتیں کی ہیں کہ واقعی یہ ہو گیا ہے، فیمن ہو رہا ہے۔ وہ ایسی بات اسرائیل کے خلاف، نیتنیاہو کے خلاف کبھی نہیں کرتا، تو اس نے بھی 1-2 ایسی نکالی ہیں آوازیں۔ تو میں ہوپ فل ہوں کہ اس کے حساب سے تو ورلڈ اوپینین چینج ہو رہی ہے، اگلے تقریباً 2 مہینے میں فرق آئے گا۔ اس میں ایک بات یہ سوچیں کہ اسرائیل کی جو کنیسٹ ہے وہ ابھی چھٹی پہ جانے والی ہے 1-2 ہفتے میں۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ جیسے ہی وہ کنیسٹ چھٹی میں جائے گی، ہارڈ لائنر جو ہوں گے وہ چھٹی پہ ہوں گے، کچھ ڈیسیجن بنائے جائیں گے فٹافٹ کہ اس کو ریورس کیسے کیا جائے۔ اگر اسرائیل اس کو ریورس نہیں کرتا اگلے 3 یا 4 ہفتے میں، تو ورلڈ اوپینین اس کے جو خلاف ہو گئی ہے وہ واپس وہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ جو نئی جنریشن ہے، لوگ جو ہے اپنے جین زی، وہ ان کے اوپینین بہت مختلف ہے۔ تو اسرائیل پرماننٹ ڈیمیج کر رہا ہے اپنی ریپوٹیشن کو، اور غزہ میں حالات بہت ہی خراب ہو گئے ہیں۔ پروفیسر صاحب، خاص طور پہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، ہولوکاسٹ وغیرہ، اور اب یہ خود بھی یہی کر رہے ہیں، یہ اس پہ ریسرچ بھی ہونی چاہیے، کیونکہ ویسے بھی تحقیق یہ کہتی ہے جو ابیوز ہوتے ہیں وہ پھر جا کے ابیوز کرتے بھی ہیں، مطلب یہ تو ایک میس لیول پہ وہی چیز ہو رہی ہے۔ اسرائیلی مظالم پر اب دنیا بھر میں آپ نے یہ ذکر کیا ملکوں کا، فرانس ہے، برطانیہ ہے، کینیڈا ہے، ان کی حکومتیں بات کر رہی ہیں، آسٹریلیا کے عوام نے تاریخی احتجاج ریکارڈ کرایا، تل ابیب میں خود احتجاج ہو رہے ہیں۔ کیا اس سب سے امریکہ پہ پریشر بنے گا یا بن رہا ہے؟ بالکل بن رہا ہے، امریکہ پہ پریشر بن رہا ہے اور کچھ نہ کچھ ہوگا، لیکن امریکہ میں جوئش لابی اتنی اسٹرانگ ہے کہ یہ پریشر بننا آہستہ آہستہ ہوگا، لیکن دنیا بھر میں ایک اوپینین چینج ہو رہی ہے، تو حالات اتنے خراب ہونے کے بعد ہی اچھے ہو سکتے تھے، تو انفارچونیٹلی وہ ہو گیا ہے۔ اب تصویریں آ رہی ہیں، لوگوں کو بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اب سب مین اسٹریم جو میڈیا ہے، CBS نیوز، NBC نیوز، وہ بھی اب وہ دکھا رہے ہیں تصویریں۔ پہلے صرف وہ دکھاتی تھی، BBC دکھاتی تھی، اب یہ CBS میں، NBC میں بھی آ رہا ہے۔ تو امریکہ میں اوپینین چینج ہو رہی ہے، لیکن جوش لابی پھر بھی اسٹرانگ ہے، تو اس میں کچھ وقت لگے گا۔ جب تک ٹرمپ اپنا ٹون چینج نہیں کرے گا، وائڈ اسپریڈ چینج نہیں آئے گی لگتا ہے، لیکن اس کو ٹرمپ میں تھوڑی سی چینج آئی ہے، تو میں ہوپ فل ہوں کہ کچھ نہ کچھ اوپینین چینج ہوگی اگلے 2-3 ہفتے میں، اور جب کہ کنیسٹ چھٹی پہ جائے گی تو کچھ بریک تھرو ہوگا اس کے بارے میں۔ پروفیسر نعیم ظفر، that's all the time we have this morning.